فقد قال الصادق علیہ السلام لیس علی الخضر ولا علی البطیخ ولا علی البخور واشباعہ زکوۃ الا ما اجتمع عندک من غلتہ فبقی عندک سنۃ۔ گناہ کبیرہ میں سے منع زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ روک لینا، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ بیچ میں ایک اور حدیث تلاوت کی تو کلام کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بنیادی طور پہ ایک سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے یا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو مارکیٹ میں پھیلایا گیا ہے کچھ دولت مند جاہلوں کی طرف سے، اور جنہیں بہت سی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، کہ قرآن کریم نے تو مال پہ زکوٰۃ کہی ہے، 9 چیزوں پہ زکوٰۃ کیوں وصول کی جاتی ہے؟ یہاں تو جس کو اسلام پہ بھی غصہ آتا ہے وہ غصہ مولوی پہ نکالتا ہے، کیونکہ وہ دس رس میں ہوتا ہے۔ اسلام اور اللہ کے خلاف بات کرنا تو تھوڑی سی پرابلم ہی بنا سکتی ہے۔ تو پھر یہ عام سا جملہ ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے جی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا واقعاً مال پہ زکوٰۃ ہے یا مخصوص اجناس پہ زکوٰۃ ہے؟ احادیث اہل بیت علیہم السلام کثرت سے موجود ہیں، جن میں یہ جملہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے 9 چیزوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے معاف فرمایا، یعنی ان پہ زکوٰۃ لگ سکتی تھی لیکن حضرت نے اس پہ نہیں لگائی۔ مال کا کلمہ جو چیز بھی قیمت رکھتی ہے عرف اور معاشرے میں اسے مال کہا جاتا ہے، یعنی جس کو خریدنے کے لیے معاشرہ پیسہ خرچ کرتا ہے وہ مال کہلاتا ہے، وہ عام ہے، یعنی اس سے عام ہے۔ مکان مال ہے، گاڑی مال ہے، کارخانہ مال ہے، زمین جائیداد مال ہے، دکان مال ہے، اور جو اس دکان میں مال و متاع رکھا ہوا ہے وہ مال ہے۔ مال کا کلمہ وسیع تر ہے۔ بہت سے لوگ ایسی تعبیریں، ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس خالق نے یہ کائنات خلق کی ہے اور اس کائنات کے ذرہ ذرہ کی تدبیر فرماتا ہے، قانون تو اس کا ہے، نبی یا امام اس قانون کو پہنچاتا ہے، بلاغ پہنچانا۔ ہاں کچھ حدود ہیں جن میں سرکار دو عالم کو قانون سازی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اسلام میں اور جتنے بھی آسمانی آئین ہوتے ہیں ان میں مقنن بے نیاز خالق مالک کی ذات گرامی ہے۔ تو بہت سی احادیث مبارکہ میں ان اجناس کے متعلق سوال کیا گیا جن کے متعلق اس معاشرے کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے حضرت نے ان پہ زکوٰۃ نہیں فرمائی۔ تو ائمہ نے اہل بیت علیہم السلام نے صراحت سے فرمایا کہ مدینے میں تل ہوتے تھے، چاول ہوتے تھے،
اور بھی بہت سی سبزیوں اور اجناس کے نام لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نے ان سے زکوٰۃ وصول نہیں فرمائی۔ لہٰذا یہ تو ایک من گھڑت سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جنس نہیں تھی اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں آئی۔ اور اس حدیث مبارک میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خضر سبزیاں اور بطیخ تربوزہ لا علی البقول، خضر سبزے کو کہتے ہیں، بقول کہتے ہیں جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں سبزیاں کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہ تو سبزے پر، نہ تربوز پر، اور نہ ہی سبزیوں پر یا اس قسم کی و اشباہہ جو اس کی مشابہ چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ الا ما اجتمع عندک من غلۃ فبقی عندک سنۃ، مگر اگر ان کی آمدن سے کچھ آپ کے پاس سال برابر پڑا رہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آمدن، غلہ کہتے ہیں آمدن کو، ہم یہ فصل کی جو جب پک جاتا ہے اسے کہتے ہیں غلہ، وہ گندم جب صاف ہو جاتی ہے تو غلہ آمدن، یعنی آپ نے کھجور تھی، انگور تھا، جو بھی تھا اجناس جنس میں سے، ان اجناس میں سے جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور ادا کرنا ضروری ہے، ان کو آپ نے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ یہ جو اب آمدن آپ کے پاس آئی ہے اس میں سے اگر سال بھر کچھ پیسے پڑے رہے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ پیسے پہ جو زکوٰۃ آتی ہے یا اسی طرح وہ جو حیوانات پہ آتی ہے، جانوروں پہ، اس میں پورا سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ سال سے ایک دن کم ہو وہ آپ کے ملک سے نکل جائے تو اس پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، پورا سال اس پہ گزرنا چاہیے۔ جو درہم و دینار آپ نے اپنی تجوری میں، جیب میں، بٹوے میں، کسی چیز میں رکھے اور وہ ایک سال ایسے ہی پڑے رہے، ان پہ زکوٰۃ آئے گی۔ آج آئے ہیں، کل خرچ کر دیے، 6 مہینے بعد خرچ کر دیے، ان پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ اچھا، چونکہ درہم و دینار اس زمانے میں سونے کے ہوتے تھے اور چاندی کے، اس پہ سکہ لگا ہوتا تھا، سکہ راج الوقت، جو انہیں درہم و دینار بناتا تھا۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جب وہ سکہ راج الوقت کو کوئی حکومت ختم کر دیتی تھی کہ اب سے یہ درہم و دینار پہ نہیں چلے گا، تو وہ جن پہ وہ سکہ لگا ہوتا تھا پھر وہ مارکیٹ میں خرید و فروخت کے کام نہیں آ سکتے تھے۔ سونا چاندی ہوتا تھا، لوگ پگھال کے اسے سونا یا چاندی کی ڈلی میں تبدیل کر لیتے تھے، لیکن مارکیٹ میں وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اب سونا اور چاندی کے وہ سکے جو درہم و دینار کہلاتے ہیں، اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ خود سونا ہے یا چاندی؟ وہ سونا چاندی جو درہم و دینار میں استعمال ہوا ہے اس کے کئی برابر اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے یا زیورات ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ صدیوں آپ رکھیں، آپ سونے یا چاندی کی ڈلیاں بنا لیتے ہیں، درہم و دینار پہ زکوٰۃ لگنی تھی، سال مکمل ہونے سے پہلے آپ نے سونا اور چاندی جو تھی درہم ان کو پگھال لیا اور ڈلیوں کی صورت میں آپ نے رکھ لیا، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اگر مال پہ ہوتی ہے تو یہ تو سونا اس کے پاس سال بھر پڑا رہا ہے، اب سونے سے زیادہ کون سی مالیت والی چیز ہوگی؟ لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ آپ ایک حساس نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ اسلام اور اسلام پہنچانے والے اور اسلام یہ سوچتے ہیں کہ جو انسان بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرے وہ اپنی مرضی اور اختیار اور شعور سے کرے، مجبوریوں سے نہیں۔
جیسے کہ ہم معاشرے میں بہت سے کام مجبوریوں کی وجہ سے کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں ناک کے لیے، لوگ کیا کہیں گے۔ اسلام ان کاموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آپ اپنے اختیار اور شعور سے فیصلہ کریں اور اس کام کو کریں، اور پھر وہ منسوخ کریں بے نیاز خالق مالک سے کہ اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، پھر وہ نیکی بھی شمار ہوتی ہے اور امکان ہے کہ اس پہ جزا بھی ملے۔ امکان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بعد میں انسان ایسے کام کو خراب نہ کر دے، کیونکہ انسان بعد میں کچھ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے کہ وہ ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ ایک شخص 60-70 سال جو ہے وہ طبی قوانین کے مطابق کھاتا پیتا رہا، زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن اسے آئے کہ بھائی یار اتنی احتیاطیں کی ہیں، اچھی زندگی گزر گئی ہے، ایک چٹان زہر پکڑے اور پھانک دے، تو زہر اسے کچھ نہیں کہے گی۔ وہ جو اس نے 70 سال 80 سال طب میڈیکل یہ وہ جو کچھ کیا ہے وہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیک عمل ہو گیا بس اب ہم بے فکر ہو گئے، اس نیک عمل کی حفاظت کرنا بھی ہمارا ہی فریضہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ کی ہوئی نیکی ہماری ختم ہو جائے۔ اچھا، دوسری حدیث میں ایک جو موضوع آیا ہے وہ حضرت باقر علیہ السلام سے حدیث مبارک ہے۔ حضرت نے فرمایا لیسا فی الجواہر و اشباہ زکات، یہ قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں نگینے اور جواہر، حضرت نے فرمایا ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، انتہائی قیمتی مال ہوتا ہے۔ اب تو ان کی نقلیں جو ہیں وہ لوگ بیچ رہے ہیں اور ہزاروں میں بیچ رہے ہیں۔ وہ ہڈی سے بناتے ہیں، چائنا والوں کی مہربانی، ہر قسم کا نگینہ ہڈی سے بناتے ہیں اور بالکل دیکھنے میں کلر بھی وہی، سب کچھ وہی۔ پہلے کہتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے قوم کے کوئی جرمنی میں ایسی مشینیں ہیں جو آرٹیفیشل بناتی ہیں، اب ماشاءاللہ ہڈی سے بننا شروع ہو گیا، اس میں کم از کم وہ مواد وہ ڈالتے تھے، کلر اور جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر مشین جو ہے اسے بناتی تھی۔ اب ترقی کر گیا، اس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جواہر اور جواہر جیسی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مال تو ہے، بڑا قیمتی مال ہے، اگر آپ کے گھر سے یا میرے گھر سے کسی بھی نگینے کی کان نکل آئے تو کتنا پیسہ آ سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَثُرَ، اگرچہ وہ زیادہ ہو تب بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي نُقْرِ الْفِضَّةِ زکوٰۃ، اور اسی طرح جو چاندی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سکہ لگا ہو تو تب زکوٰۃ ہونی ہے، بس مال اگر معیار ہوتا تو پھر تو مسئلہ جو ہے وہ بالکل صاف تھا۔ پھر اسی طرح یہ متعدد احادیث میں یہ چیز آئی ہے کہ راویوں نے پوچھا ہے جا کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے کہ خواتین کی ہمارے پاس زیورات کافی ہیں تو کیا ان پہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی۔ ایک شخص کا یہ بھی سوال تھا کہ مولا میرے پاس کچھ درہم تھے، میں نے زیور خرید لیا، پھر 6 مہینے 7 مہینے گزرے، پھر میرے پاس پیسے آئے، پھر میں نے زیور خرید لیا۔ جب پہلے زیورات خریدے تھے تو وہ نصاب تک نہیں پہنچا ہوا تھا، جب دوسرے زیورات خریدے دوسری مرتبہ ان کے ساتھ جمع کیے تو وہ نصاب تک پہنچ گیا۔ نصاب اس مقدار کو کہتے ہیں کہ کوئی جنس یا جس کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ چیز اس مقدار وزن تک پہنچے یا تعداد تک پہنچے تو تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے نصاب۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، کہا مولا اس پہ سال گزر گیا، حضرت نے فرمایا زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث قال لیس علی الحلی زکوٰۃ، کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ زیورات اسی سونے کے بنے ہوئے ہیں، اسی چاندی کے بنے ہوئے ہیں جس سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔
لیکن اس میں ہے کہ الصامت المنقوش ہونا چاہیے، خاموش جس پہ نقش لگا ہو، وہی سکہ راج الوقت۔ اب یہاں سے اس مسئلے کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ بہت سے احباب انشاءاللہ ناراض ہوں گے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین اور مذہب ہمارا تابع ہے، جو ہم سوچیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس محکمے کے بہت بڑے چونکہ افیسر ہیں، جو ہم نے آرڈر دینا ہے کوئی اس پہ چوچرا نہیں کر سکتا۔ خدا را احکام الہی کا یہ مذاق نہ اڑائیں۔ یہاں جو بھی اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے اسے اسلام کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اپنی رائے جو ہے وہ آپ کے لیے مقدس ہوگی، کسی اور کے لیے مقدس نہیں ہے۔ نہ قیامت کے دن ہمیں اپنی رائے نجات دے سکتی ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کرے۔ اب یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب سے یہاں آیا ہوں بلکہ پاکستان آیا ہوں تو یہ مسئلہ کتنی دفعہ پوچھا گیا ہے، اچھا جی پھر نوٹوں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے سے جواب دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس اور کوئی زکوٰۃ کی چیز ہی نہیں ہے، نوٹوں پہ کیوں نہ ہو؟ بھائی نوٹ آپ کے جو ہیں وہ سونے چاندی کے بنے ہیں؟ یار بتا تو دے کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ کاغذ سے بنے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو حدیث میں ہے کہ سونا یا چاندی اور اس پر سکہ لگا ہو، تو اس موضوع میں ہی نہیں آتا، میں کیا کروں؟ کھینچ کھینچ کے کیسے؟ کئی لوگ اصرار کرتے ہیں نا جی ہم نے تو دینی ہے۔ او خدا را کچھ خوف فرمائے، ویسے نیکی پہ خرچ کر لیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دیں، بعنوان زکوٰۃ نہ دیں۔ آپ کو نیکی پہ خرچ کرنے سے کسی نے روکا ہے؟ اور بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، آج مہربانی کر کے کوئی ایک نوٹ پکڑ کے دیکھنا، اس پہ لکھا ہوتا ہے اگر 10 روپے کا نوٹ ہے کہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو عند المطالبات 10 روپے دینے کا پابند ہے۔ تو بھائی اگر 10 روپے ہے تو اس نے بینک نے مجھے کیا دینا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ 10 روپے نہیں ہے، یہ ایک قسم کا حکومت کا ضمانتی دستخط شدہ کاغذ ہے کہ اگر آپ 10 روپے لینا چاہیں نا تو بینک دولت پاکستان کے پاس جائیں، یہ نوٹ پکڑائیں اور اپنے 10 روپے لے لیں۔ تو پھر اس سے زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ یعنی نہ سونے چاندی کا بنا ہے، وہ نوٹ میں کتنا کاغذ خرچ ہوتا ہوگا؟ پاکستان کا کاغذ بہت مہنگا ہے سنا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے نوٹ کا کاغذ جو ہے انتہائی مہنگا ہے۔ پرنٹ کر کے وہ کتنے کا ہوگا؟ مثلا 5000 کا نوٹ ہے تو کتنے کا بنتا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا دے، 20 روپے کا، 10 روپے کا، 40 روپے کا۔ تو یہ اس کی کل مالیت ہے، اس کی 5000 کی مالیت وہ اس حکومت کے نقش کی وجہ سے ہے، جو حکومت نے اوپر لکھا ہے کہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو 5000 روپے ادا کرے گی عند المطالبہ۔ آپ کو تو نہیں پتہ ہے، چونکہ آپ کے لیے اور بہت معلومات رکھنی ضروری ہوتی ہیں، ہمارے لیے کچھ اور معلومات چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ نوٹ بنا ہی حوالے سے ہے، حوالہ پہلے جو ہے وہ کالا بالکالا ہوتا تھا، یعنی مال کے ساتھ مال تبدیل ہوتا تھا، اس کے لے جانے میں مسئلے ہوتے تھے، بہت پرابلم پیش آتے تھے۔ پھر پیسہ شفٹ کرنا مسئلہ تھا، اس کے لیے نکالا گیا حوالہ کہ ایک صاحب کی یہاں بھی دکان ہے اور کراچی میں بھی ہے، یہاں سے بندہ وہ پیسے اٹھا کے کراچی لے جانا چاہتا ہے، یہاں وہ پیسے جمع کرواتا اس کی دکان پہ، وہ اسے لکھ کے دیتے کہ اس کے اتنے پیسے جو ہیں ہمارے پاس آ گئے ہیں، لہٰذا اسے ادا کر دیے جائے۔ وہ کاغذ پکڑتا، کراچی جاتا، انہیں دکھاتا انہیں کی دکان پہ، وہ اتنے روپے اسے دے دیتے، نہ اسے اب رستے کا خطرہ کہ کیا بنے گا، کوئی جو ہے وہ وصول کرنے والا آ جائے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جس طرح چیک ہوتا ہے بینک کا، پھر وہ چیک نکل آئے،
اسی کو دیکھا گیا کہ یار یہ پیسے آسان ہے اس طرح آگے پیچھے کرنے، تو نوٹ چھاپ دیا گیا. کیونکہ اب زمانے میں تو پیسے لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ لاکھوں روپے جو ہے وہ جیب میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی. لیکن پہلے زمانے میں جب وہ سکے ہوتے تھے تو گھر میں بھی ان کو محفوظ رکھنا بہت مشکل کام تھا. تو جب شریعت کا مطالبہ ہے الصامت المنقوش، وہ خاموش مال جس پر نقش لگا ہو، کیونکہ حدیث کے ابتدا میں سونے اور چاندی کی گفتگو ہو رہی ہے، قولانی حدیث اس لیے پوری وہ حدیث ہے میں نے نہیں پڑھی. تو سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات یہ زکوٰۃ کی ذات میں نہیں ہے، اگرچہ قیمتی ترین مال شمار ہوتے ہیں. اچھا یہ زیورات، یا بڑی دفعہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے، زیورات سے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو؟ ضرور دیں. زیورات کی زکوٰۃ ہے کہ وہ زیورات کسی کو پہننے کے لیے عاریۃً دیے جائیں، یہ ان کی زکوٰۃ ہے. البتہ دیکھ بھال کے دینا آج کل بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے، یہ نہ ہو کہ اصلی دے اور نقلی آپ کو واپس آ جائے، یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے. لیکن یہ اس کی زکوٰۃ ہے. جس طرح کی علم کی زکوٰۃ ہے اسے پھیلانا، زکوٰۃ العلم نشر، کہ یہ کوئی میرا یا میرے باپ کا خزانہ نہیں ہے کہ جو میرے پاس آ کے دبا کے بیٹھ جاؤں، نہیں، پھیلانا جو ہے یہ اس کی زکوٰۃ ہے. گویا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور پھیلا نہیں رہا تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا. اب حضرت نے جس کو بات جملہ فرمایا وہ بڑا دلچسپ ہے، امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں ہے وَلَوْ بَلَغَ مِئَةَ أَلْفٍ، اگرچہ 1,00,000 تک بھی پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو آپ کو مچھر کاٹتا ہے اور نیند نہیں آتی آپ شریعت بنانا شروع کر دیتے ہیں. جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے اسے تو پہلے دیکھ لیں. مقابلہ فیس بک پہ اکثر جو حدیث آتی ہیں وہ من گھڑت ہوتی ہیں، کوئی حضرت ابو ہریرہ سے بھی بدتر شخص ہے یا ان کے پاس اشخاص ہیں جو وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی مذہب کے ساتھ مذاق نہ کرو، کیونکہ آپ کے نزدیک تو مولوی کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، بڑا اسے فخر کرتے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے قیامت والے دن بھی آپ اسی کا اقرار کریں. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے یہ غلیظ جھوٹ پڑا، اور بڑا مجھے تعجب ہوا، 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے کسی بڑے محقق کے اجل نے چائے کے فضائل امام صادق علیہ السلام سے لکھے. اور میں نے لکھا یار چائے تو ابھی 100 سال ہوا ہے شاید یہ پکنی شروع ہوئی ہے، تو اس کے کہاں سے آ گیا ہے، کوئی اس کا حوالہ تو دو. آگے سے بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے. میں جھوٹ نہیں بول رہا، مسجد کے محراب میں کھڑا ہوں. یعنی کیا شیطانی ہیلے ہیں کہ معرفت کی بات جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر اتنی معرفت والی بات جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اسے عام لوگوں کے لیے پیش کیوں کیا ہے؟ یہ آپ اپنی معرفت جو ہے زہر والی یہ اپنے پاس رکھیں اور خود اس سے لطف اندوز ہوں. یعنی گمراہی اور ضلالت پھیلانے کے لیے لوگوں تک تو بھیج رہے ہیں. ایک صاحب نے کوئی اسی طرح کیا تھا تو میں نے کہا کہ یار بہت حدیث مبارک اچھی ہے، اکثر میں ایسی حدیث پیش رکھتا ہوں، لیکن اگر حوالہ مل جائے تو پھر میں کسی کو یہ پیش کر سکوں. تو صاحب نے جواب دیا میں تو پاکستان آئے ہوں، کتابیں میری لندن پڑھی ہوئی ہیں، 4 سال گزر گئے ابھی تک وہ صاحب کتابوں تک نہیں پہنچے. خدا را یہ جو میں اصرار کرتا ہوں اور آپ کو ہو سکتی ہے چڑ بھی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہو کہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے، آپ کو کرنی چاہیے. اس لیے
کہ آپ مذہب کی اہمیت کو سمجھنے کے درپے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا آئین اتنا قیمتی ہے جس پہ انبیاء نے اپنے خون کی قربانیاں دی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے تو اس کے تحفظ کے لیے اتنا خون دیا ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں کبھی بھی اپنے عقائد اور نظریات کے لیے اتنا خون پیش نہیں کیا گیا۔ صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی بڑی دفعہ کر چکا ہوں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اس ہولناک اور وحشت زا میدان میں، جسے میدان حشر کہا جاتا ہے، وہ ہماری نسبت شفقت فرمائیں اور اپنی شفاعت ہمارے شامل حال کریں؟ کس بندے کی خواہش نہیں ہے؟ ہر بندے کی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس معظمہ بی بی کا اس آئین اور اس قانون کو بچانے کے لیے خرچ کتنا ہوا ہے؟ جب ہم ان احکام کو پامال کر کے اور ان احکام کا مذاق اڑا کے قیامت والے دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، شرم نہیں آئے گی؟ شرم نہیں آئے گی؟ جس کی معصوم بے خطا بے جرم اولاد کو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ احتمال دے کہ اس نے غلطی کیا، وہاں تو یہ احتمال بھی نہیں ہے۔ ایک اہل سنت عالم دین کا میں نے بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نواسہ رسول کے قاتلوں میں شامل ہوتا اور اللہ پاک میرا گناہ معاف کر دیتا اور میں جنت میں چلا جاتا، تو جب تک جنت میں رہتا کبھی سرور کائنات کے روبرو حاضر نہ ہوتا، اس شرم سے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں جس مخدومہ کی اولاد نے دی ہیں، اس کے نزدیک اس مذہب کی، اس کے قانون کی اہمیت کتنی ہوگی؟ آپ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ آپ کے اختیار کا مسئلہ ہے، لیکن خدا را اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس میں ترمیم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بارگاہ رب العزت میں